والذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله. معزز سامعین کرام، شعبان کے آخری ایام ہیں اور رمضان مبارک کی آمد ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعد و نصیحت ارشاد فرمایا کرتے رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کی رحمتیں اور برکتوں کے بارے میں ارشادات فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آپ پہ ایک مہینہ آنے والا ہے جو رحمت و بر مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے، اور رمضان شریف کی رات کو قیام کرنا یعنی تراویح کرنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور کسی کو افطار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کیا ہے، یا تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ تھے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے انسان محسوس کرتا ہے کہ گویا پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا، پورا سال کھانے پینے میں گزرا، پورا سال انعامات کی بارشیں ہوتی رہی، اور نعمتوں میں انسان ناشکری بھی کرتا رہا، ناقدری بھی کرتا رہا، تو گویا کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے اپنی محبت کی انتہا ارشاد فرما دی، ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرضیت ہے روزوں کی، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے، ان پہ بھی اللہ نے یہ فرضیت رکھی تھی، اور اس کا ہر یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی سزا دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی خفا ہے، بلکہ اس کا فائدہ تمہیں خود ہے، تمہارے لیے اس کا فائدہ، اور فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رب العالمین جتنی بھی عبادات فرض فرمائی ہیں، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اس کا اندر جو مغز ہے رب العالمین بار بار تقوی ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کے بارے میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
اپنے ساتھ زاد رات لے چلو۔ زاد راست کو کہتے ہیں جو انسان سفر پہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء اور توشہ اپنے ساتھ لیتا ہے اس کو زاد رات کہتے ہیں۔ اور رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بہترین زاد رات وہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں صرف اور صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، جس تقوی کے ساتھ، جس اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ تم یہ عمل سر انجام دے رہے ہو۔ عدل کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں عدل و اقرب للتقویٰ، انصاف کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ یعنی بار بار تقویٰ تقویٰ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل اخبار سے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین کبھی تم نے اس راستے پہ سفر کیا ہے جو راستہ بھی تنگ ہو اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار چیزیں ہوں، اس میں سے کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے پہلو کو بچا بچا کر، اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے گزرتا ہوں۔ فرمایا بس یہی تقویٰ ہے۔ انسان زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف مد نظر رکھ کر عبادات کو سر انجام دے، چاہے وہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، چاہے حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو، منشا اور مرضی اللہ کی ہو، خوف انسان پہ حاوی ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر وقت اللہ کا خوف ایسا ان کے دل اور دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ غزوہ تبوک کا سفر ہے اور اتنا بڑا سفر اور عرب کا وہ ریگستان اور وہ گرمی اور 700-600 کلومیٹر کا سفر، اور اس گرمی میں بھی وہ روزے کی حالت میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ یہ سفر ہے اور ایک بہت بڑے عمل کے لیے وہ سفر فرما رہے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم تقوی اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جان میں جان ہوگا۔ ایک معیار اللہ نے بتا دیا ہے اور وہ معیار ہے لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ جتنی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بوجھ اور وہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف شروع ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک بدل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف کی کیفیت ہوتی، آپ کا رنگ بدل جاتا اور ایسے ہو جاتے گویا وہ ہم گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ قیام رات کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اذکار، استغفار، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کا مقصد ہی یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مقصد ارشاد فرمایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معدے کو خالی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان وہ سحری سے لے کر افطاری تک اس کی کیا کیفیت بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صرف اور صرف وہ تقوی اور خوف انسان کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعامات ارشاد فرمائے ہیں۔ بھوکا اور پیاسا اس وقت فائدہ مند ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے یہ روزہ اپنا قیمتی بنا لے۔ دن بھر فرائض نمازوں کا اہتمام، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔
اور رب العالمین اس میں فرض کو 70 فرضوں سے بدل فرما رہے ہوتے ہیں، ایک نیکی کو 70 نیکیوں سے، نوافل کو فرائض سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس طرح مقرب مہینہ جہنم سے خلاصی کا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت والا ہے، اور درمیان والا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ میرے نزدیک رحمت اس لیے اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، جو پورا سال اللہ کی اطاعت میں اپنی عبادت کر رہا ہے، لوگوں کا معمول ہوتا ہے، بہت ایسے خوش قسمت ہیں جو پورا سال قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے خوش قسمت ہیں جو مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، ایسے خوش قسمت بھی ہیں جو محرم الحرام اور ذی الحجہ کے درمیان میں جتنے سنت والے روزے آ رہے ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رات کو قیام کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، یہ اس کے ویسے پورے سال کے معمولات ہیں۔ تو جیسا ہی یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کا نزول اور اس پہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور درمیان والا وہ عشرہ مغفرت کا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے گنہگار ہوتے ہیں جو تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں کرتے، تلاوت کی پابندی نہیں کرتے اور ذکر اذکار کی پابندی نہیں کرتے، لیکن جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے پہلا عشرہ میں وہ اس کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، اللہ اسی لیے ان کے لیے یہ دوسرا عشرہ مغفرت بنا لیتا ہے، اللہ پورے سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے اندر خوف، اس کے دل کے اندر خوف وہ ڈال لیتے ہیں، پرہیزگاری اور تقویٰ کے انوارات و برکات اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جہنم سے خلاصی کا جو آخری عشرہ ہے میرے واجب الاحترام بزرگوں، کیونکہ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اتنی بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی مقبول رات ہے کہ اللہ اس میں سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے عزیز و جوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کو قیمتی بناؤ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پچھلے سال کتنے ہمارے دوست احباب تھے، کتنے ہمارے رشتہ دار تھے، کتنے ہمارے محلے دار تھے، کتنے ہمارے جان پہچان والے تھے، آج اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور ہماری زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے کس وقت یہ زندگی کا چراغ بجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنوں میں بھی اللہ ایسے اوقات نصیب فرما دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان اوقات سے فائدہ اٹھائے، جیسے تہجد کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات تہجد کے وقت اپنے شان عرش سے پہلے آسمان پہ تشریف لاتے، دنیاوی آسمان پہ، اور 3 دفعہ مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا فرماتے ہیں، کوئی اپنی گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ یہ دن میں اللہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ وقت عطا فرماتا ہے، اور اس وقت سے جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ وقت ولی بن جاتے ہیں، جنہوں نے اٹھا لیا وہ وقت دائی بن گئے، جنہوں نے اٹھا لیا وہ مغفرت کے دروازے ان پہ کھل گئے، ان کے بچوں پہ اور ان پہ اللہ نے رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول لیے۔ اور اس طرح ہفتے میں ایک موقع عطا فرماتے ہیں، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سال میں یہ ایک مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ ہے رمضان شریف کا مہینہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں،
اس وقت کو قیمتی بنا لو، ان لمحات کو قیمتی بنا لو، تراویح کی پابندی کرو اور اپنے روزے کو مختلف فحاشات و منکرات اور فضولیات میں ضائع مت کرو۔ آج کل وقت کا ضیاع کے لیے انسان کے لیے بہت ایسے وسائل اور شیطانی آلات آ گئے ہیں جس سے اس کے وقت کا ضیاع بہت ہو رہا ہے۔ اور رمضان شریف میں اپنے وقت کو بچاؤ، قیمتی بناؤ، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پہ رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حال میں رحم فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ جو ہم پہ آ رہا ہے اس کی قدردانی کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور اہتمام کے ساتھ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کو انوارات اور برکات اور اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا